كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا أي دفعا للحق ورياء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امر فرمایا اپنے مومن بندوں کو، ایمان والوں کو، کہ اللہ کے راستے میں خالص اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کریں، وکثرت ذکر ہی، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اس کے بعد اب ان آیات میں اللہ ان کو منع فرماتے ہیں کہ خبردار تمہارا نکلنا جو ہے ایسے نہ ہو جیسے کافر مشرکین کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ مشرکین نکلے تھے بطرن ای دفعا للحق، مشرک تو نکلے ہیں حق کو روکنے کے لیے، ورئاء الناس، اور مفاخرتاً لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے تکبر کا اظہار کرنے کے لیے. کما قال ابو جہل لما قیل له ان العیر قد نجا فارجعوا فقال لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننهر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا فانعكس ذلك عليه أجمع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ابو جہل نے تکبر کیا کہ جب ابو جہل کو یہ کہا گیا کہ ان العیر قد نجا، بھائی قافلہ تو چلا گیا، قافلہ سلامتی سے نکل گیا، اب لڑنے کا یا جانے کا، بدر جانے کا کیا فائدہ ہے، ارجعوا، واپس آؤ. تو اس نے کہا کہ لا واللہ لا نرجع، اس نے کہا ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم واپس نہیں جائیں گے، حتی نرد ماء بدر، جب تک کہ بدر کے چشموں پہ نہ پہنچے ہیں، وننہر الجزر، ہم وہاں جا کے اونٹ ذبح کریں گے، ونشرب الخمر، اور جہاں جا کے شرابیں پیئیں گے، ونعزف علینا بالقیان، اور یہ گانے والی لڑکیاں جو ہیں ہم پہ ناچیں گی اور گائیں گی، ونتحدث العرب بمکاننا فیہا یومنا ابدا، اور عرب قبائل جو ہیں پھر ہماری اس عزت کو اور شان کو دیکھ کے ہمیشہ یاد کریں گے. فانعكس ذلك عليه اجمع، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے بالکل الٹ کر دیا. لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام وركموا في أطواء بدر مهانين أذلاء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي. لیکن جب وہ بدر میں پہنچے تو گویا وہ تو حمام میں گویا پہنچے، یعنی ایسے عذاب میں آ گئے
وَرَكَمُوا فِي أَطْوَاءِ بدر، اور وہاں اس کے کناروں میں اور ان کی گلیوں میں کھو گئے، مُحَانِينَ ذِلًّا، ذلیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی ذلت آمیز زندگی سے دوچار کیا کہ کہاں وہ فخر کر رہے تھے اور کہاں وہ شرابیں پی رہے تھے اور لوگوں کو ڈرا رہے تھے، خود ذلیل ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت دے دی، شقی بن گئے۔ فی عذاب سرمدی ابدی، دنیا میں بھی عذاب آیا کہ مارے گئے، قید ہوئے، اور وہیں سے پھر عذاب برزخ اور عذاب آخرت بھی شروع ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے عذاب میں آ گئے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، أي عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، تو ان کا مقصد بھی چونکہ تکبر تھا اور حق کو مٹانا تھا، اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ والضحاک والسدی فی قوله تبارک و تعالی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس قال هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، کہ اس طرح نہ نکلنا جیسے کہ مشرک نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ وقال محمد بن کعب لما خرجت قریش من مکہ الى بدر خرجوا بالقیان والدفوف، مکے والے جب نکلے تھے بدر میں جنگ کے لیے جانے کے لیے تو وہ باقاعدہ گانے بجانے کے آلات بھی اور گانے والیاں بھی اور طوائفیں بھی سب لے کے ساتھ گئے تھے۔ فأنزل اللہ تبارک و تعالی ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے نہ نکلو جیسے وہ لوگ اللہ کے حق سے لڑنے کے لیے اور لوگوں پہ اپنی شہرت اور ریا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ وقوله تبارک و تعالی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ تو اب ان آیات میں مسلمانوں کے لیے جو سبق ہیں، تو آخری آیت میں یہ حکم ہے کہ تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جیسے کافروں کا، کیونکہ کافروں کا تو ہر عمل جو ہے وہ ریا کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دکھانے کے لیے ہے، حق سے ٹکرانے کے لیے ہے، لیکن مومن کا ہر حال میں جو سفر ہے، حضر ہے، جہاد ہے، عبادت ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، سب اللہ۔ تو جب سب اللہ کے لیے ہے تو اللہ تو جان رہے ہیں، پھر ہم تکبر اور اکڑنا اور دکھانا اور اس کا کیا بات۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے کہ ایک حدیث الہی میں، حدیث قدسی میں ہے کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی، کہ عظمت اور کبریا جو ہے یہ صرف اللہ کی شان، اسی لیے اس کی صفتوں میں ہے المتکبر، یہ اس کی شان ہے۔ باقی مخلوق میں یہ صفت آئے تو پھر اللہ توڑ کے رکھ دے۔ اگر انسان میں تکبر آ جائے، کیوں انسان مخلوق ہے، عاجز ہے، تکبر کا کیا معنی؟ اور یہ تو اس کی صفت ہے نا جو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کبھی حاجت نہ پڑے، جس کو کبھی کسی سے مانگنا نہ ہو، سارا جگ ساری مخلوق اس سے مانگے اور وہ سب کو دینے والا ہو، اس کو تکبر سجتا ہے۔ جو خود مانگنے والے ہوں ان کو کیا تکبر سجتا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ آج بھی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی انگریز کی فوجوں کی جو تربیت ہے وہ بالکل اسی انداز میں ہے جیسے ابو جہل کی فوج کی تربیت تھی، کہ باقاعدہ ان کے لیے انتظام کیے جاتے ہیں اپنے فوجوں کو خوش رکھنے کے لیے، کہ باقاعدہ گانے ہوں گے، باقاعدہ موسیقی کی محفلیں ہوں گی، باقاعدہ غلط عورتوں کو بلا کے شراب پیے جائیں گے اور کلب ہوں گے اور میس ہوں گے اور ڈانس ہوں گے اور ناچ ہوں گے، بالکل
بالکل عین وہی، یعنی آج 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی کفر کی فوج میں اور ابو جہل کی فوج میں کوئی فرق نہیں۔ اور بدقسمتی سے جن مسلمان ملکوں نے ان کی فوجوں سے سیکھا ہے وہ تو ان کو بھی تو وہی سکھائیں گے، جیسے استاد ہوگا شاگرد تو بابا وہی ہوگا نا، جو چیزیں استاد میں ہوں گے وہی شاگرد میں، یعنی سب سے پہلی بات سکھلائی ہی ان کو یہ جاتی ہے کہ عقل تکبر، مجال ہے کہ آپ ان کی گردن ذرا جھکی دیکھ لیں، اور ایسے معلوم ہوگا جیسے لکڑی ہے ان کی گردن میں یا لوہے کا سریا دیا ہوا۔ اور آج بھی ان کا وہی، جب چلیں گے اور سلامی ہوگی اور یہ ہوگا سارا وہی موسیقی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پرانے رواج۔ ہاں ایک ہے دف ہے، کوئی گانے والے نہیں، دف ہے، اور جیسے کہ شادی کے مواقع پر اور خوشی کے موقع پر اس کو بجایا جائے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لے آئے تو ایک کالی سی باندھی تھی جاریتن سودا، وہ آئی، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے مانی تھی منت کہ جب حضور خیر سے سلامتی سے اللہ پاک میرے محبوب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے لائیں گے تو حضور میں نے خوشی کی منت مانی تھی کہ میں دف بھی بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ حضور نے فرمایا اچھا ان کنت نظر تھے، اگر تم نے نظر مانی ہے تو پوری کرو گے، کیونکہ اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ اللہ کے نبی سلامت آ جائے۔ تو اب اس نے جناب دف بجانی شروع کر دی اور اپنے جیسی اس کی زبان ہوگی، جیسے اس کا لہج ہوگا، اس نے گانا شروع کر دیا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لغتاً شور تھا، سمجھ کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا گا رہی ہے، کوئی گانے والی تھوڑی تھی، وہ تو ایک خوشی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا پہلے دور میں جب ہم سادگی کے دور ہوتے تھے تو گھروں میں جب کوئی شادی وادی ہوتی تو چند لڑکیاں کٹھی ہو جاتی، کوئی شیرے شیرے گا لیتی تھی، وہ کوئی گانے والیاں تو نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر شادی میں خوشی میں کوئی حرج نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ کوئی حرج نہیں، جیسے شادی کا موقع ہے اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے، لاکھ شادیاں ایک طرف اور میرے آقا کا سلامتی سے واپس آنا ایک طرف۔ اچھا اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر جو آئے تو آ گئے حضور کو ملنے کے لیے، تو وہ اسی طرح اپنے شور کرتی رہی اور مارتی رہی دف۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر آئے، جب حضرت عمر آئے تو اسے جلدی سے دف نیچے رکھ لی اور اوپر چپ کر کے آرام سے بیٹھ گئے۔ تو حضور بڑے مسکرائے، حضور نے فرمایا عمر جہاں سے تم آتے ہو نا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، دیکھو میں کھڑا رہا تو یہ باقاعدہ بجاتی رہی، ابو بکر آئے کھڑی رہی، تمہیں دیکھا تو اب دیکھو دف کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تاکہ عمر دیکھ بھی نہ لے کہ دف کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہوتا ہے وہ خوشی، وہ جنگ میں ہو یا استقبال میں ہو اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کوئی نعوذ باللہ طوائف ہیں یا مجرا نہیں ہوتا گانے والا۔ ایک ہے کہ باقاعدہ طوائفوں کو بلانا اور زنا اور شراب اور گانے اور مسوں میں، یعنی کچھ عرصے تک تو یہ عالم تھا، یعنی آپ یقین کریں کہ میس میں جب وہ جاتے ہیں نا یا کلب میں جو افسران جاتے ہیں بڑے رنگ کر، وہ جا نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ عورت نہ ہو، تاکہ ہر افسر اپنی بیوی لے کے آئے گا، اس کی بیوی اس سے گپے ماری، اس کی بیوی اس سے گپے ماری۔ اور پھر بعض افسران تو ایسا کرتے تھے جو کچھ اچھے گھروں کے غیرت والے گھروں کے ہوتے تھے تو وہ ایسی فرضی شادیاں کر لیتے تھے وہاں لے جانے کے لیے، وہ اپنی بیوی کو کیسے لے جائیں، وہ تو خاندان معاف نہیں کرے گا، تو فرضی نکاح کرتے، فرضی بیویاں رکھتے کہ بھی کلب میں تو جانا ہے نا، آخر ان کو تو بتلانا ہے میری بیوی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ تمام مسلمان ملکوں پہ رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم میں
تمام مسلمانوں کی جہاں جہاں فوج ہے دعا کرو اللہ ان کو حقیقی معنوں میں دین کا سپاہی اور محمد مدنی کا فدائی بنا دے۔ اور جب مسلمان اللہ کے دین کے لیے فدائے اسلام کے لیے نکلتا ہے نا، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر کافر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو۔ کافر تو نعرہ تکبیر سن کے بھاگ جاتے ہیں، کافروں پہ تو اللہ نے ایسا دھاک رکھی تھی نا مسلمانوں کی کہ بس نعرہ تکبیر مارا تو کافر بھاگ گئے، ٹینک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں، اللہ نے اپنی توحید میں، اللہ نے اطاعت رسول میں بڑی طاقت ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی، ہماری فوجوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، اولادوں کو بھی محمد مدنی کا غلام بنا دے۔ بس دل سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب ہو جائے اور اسی غلامی میں زندگی گزرے، اسی میں موت آئے، اور قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جا کے جام لینا نصیب ہو جائے، شفاعت نصیب ہو جائے۔ بس یہ دعا کیا کرو، چونکہ اب یہ امت دعاؤں کی محتاج ہے۔ آج ہاں بیماریوں کی ہمارا حد وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب علاج شلاج نہیں ہو سکتا، اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ دعا کرو کہ شاید دعا جو ہے اس سے اللہ بدل دے۔ دعا بڑی چیز ہے اور اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ تو اب اللہ پاک سے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار، دیکھو نا جی سورج نکلے نماز نہ پڑھو، کیوں؟ سورج کے پجاری پڑھتے تھے، اسی لیے حتیٰ کہ دیکھیں روزہ رکھنا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ 9 محرم کا روزہ اکیلا نہ رکھو، 10 کا صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو، خالف الیہود، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ یہودیوں کا دین ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی شکل میں بھی، آپ نے فرمایا اپنی شکلوں میں بھی کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، تاکہ یہود کی مخالفت تمہاری شکل سے پتہ لگے مسلمان، تمہارے لباس سے نظر آئے، بندہ دیکھے دور سے سمجھ جائے کہ مسلمان کا لباس ہے، دور سے دیکھنے سے اندازہ ہو جائے کہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ اب دیکھیں نا، سچی بات، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں اور غور کریں تھوڑا سا کہ اگر ایک انگریز کی بیٹی ہے، وہ بھی جین میں ہے اور شرٹ میں ہے، اور مسلمان کی بیٹی بھی جین اور شرٹ میں کھڑی ہے، کہ فرق کیسے کریں؟ ایمان سے کہیں، مجھے بتائیں کیسے فرق کریں؟ کون سا پیمانہ ہے جس سے ہم دیکھیں؟ اچھا، انگریز کا لڑکا ہے کلین شیو، جین پہنے ہوئے ہے یا نکر پہنے ہوئے ہے، اوپر شرٹ پہنے ہوئے ہے، یا اوپر بھی جین کی اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، ایک ہاتھ میں جناب اس کے ڈبہ ہے بیئر کا یا شراب کا یا کسی جوس کا یا کسی لائم جوس کا، کسی بلا کا، اور وہ بھی ہوٹل میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے بھی جناب وہ کٹلس رکھے ہیں گوشت کے، اور ایک مسلمان لڑکا ہے اس کا بھی بعین ہی یہی صورت لباس ہے، ہم کیسے فرق کریں کہ ان میں مسلمان کون ہے اور انگریز کون ہے؟ کیوں؟ گورے انگریز بھی ہوتے ہیں، گورے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کالے انگریز بھی ہوتے ہیں، کالے مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہاں کوئی کالے تھوڑے ہیں؟ کیا فرق مجھے سمجھائے، ٹھنڈے دل سے کیسے فرق کریں؟ ایک لڑکا ہے اس نے بھی بال بڑھائے ہوئے ہیں، اور لڑکی نے بڑے بال کٹا کے اس نے بھی اسی لڑکوں والے فیشن پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میک اپ لڑکی نے بھی کیا ہوا ہے، لڑکے نے بھی کیا ہوا ہے، جیسے وہ غازہ سرخی لگاتی ہیں اب لڑکے بھی لگاتے ہیں، پرفیوم وہ بھی ڈالتی ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں، جین وہ بھی پہنتے ہیں یہ بھی پہنتے ہیں، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ میری بعض بیٹیاں اوپر پردہ ہے، نیچے جین کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ، یعنی ظاہراً پردہ ہے ماشاءاللہ، جب پردہ اتارے گی تو اندر سے وہی ہے۔
استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. دعا کریں اللہ ہمارے گھروں پہ رحم کر. بھائی بالکل سچی بات ہے. ہم مولویوں کی اولاد نہیں ٹھیک ہوتی تو آپ کی کیسے ہو؟ دعا کرو ایک دوسرے کے لیے بس. اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ اب دعا کا وقت ہے. دعا کرو، بد دعا کسی کو نہ. سب کے لیے دعا کرو. کوئی بچہ بگڑا ہوا ہے دعا کرو. بد دعا کرو گے تو اور تباہ ہو جائے گا. دعا کرو اور کوشش کرو، اور اصل کوشش یہی ہے کہ رب کو راضی کرو کہ میرا اللہ ہمارے گھروں پہ رحم کر. ہماری اولادوں پہ، ہماری بچیوں پہ، ہمارے بیٹوں پہ، ہمارے بھائیوں پہ، بھتیجوں پہ، دوستوں پہ، ہر مسلمان کی اولاد پہ دعائیں کریں، ورنہ حالات بہت ہمارے بگڑ چکے ہیں. اور بالکل وہ وقت آ گیا ہے جیسے کہ بالکل کنارے پہ، گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور گرنے والے ہوں. بس دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نکال. اور اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ خبردار تمہارا لشکر اس طرح نہ نکلے جیسے کافر نکلے. نا، تمہارا تو ذکر ہو، زبان میں ذکر ہو، دل میں اللہ کا فکر ہو، اور مقصد نیت جو ہے اعلاء کلمت اللہ، خالص اللہ. اس لیے فرماتے ہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان نے ان کے دماغوں میں ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ تم تو حق والے ہو نا. ایسے مسلمان نکل آئے باپ دادے کے دین کو کہتے ہیں چھوڑ دو. اسی لیے دعا مانگ کے کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں جو ہم دو میں سے جو حق پہ ہیں نا اس کی مدد فرما. یعنی وہ سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں. جیسے آج قبر پہ ایمان سے کہیں جو سجدہ کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے میں غلطی پہ ہوں. اگر سمجھے کہ یہ کام غلط ہے تو کرے گا، وہ اسی کو حق سمجھتا ہے. یعنی ایک بڑا ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا، میں تو سن کے کانپ گیا. اس نے کہا، اور بہت بڑا آدمی ماشاءاللہ، وہ بڑا پڑھا لکھا، بہت بڑا یعنی اہم ترین عہدوں پہ بھی رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں داتا صاحب کے اس مسجد میں رہے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ افسر دوسرا جو تھا تو مجھے کہنے لگا جی اللہ کی نماز پڑھ لی، اب ادھر رخ کریں، داتا صاحب کی عبادت کریں. انا للہ و انا، اس سے بڑا شرک کوئی ہے؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اچھا یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، کسی ایک کتاب میں یہ دکھلا سکتے ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ، انہوں نے کہا ہو کہ میری مزار پہ آ کے طواف کرو. چلو جھگڑا نہیں، یہ ہم قرآن حدیث نہیں مانتے، چلو اللہ ہدایت دے. بھئی جس کو تم مرشد مانتے ہو، جس کو تم شیخ مانتے ہو، جس کو تم داتا کے عظیم لقب سے ملقب کرتے ہو، چلو ان کی کتاب میں ہمیں دکھا دو کہ حضرت علی حجویری نے یہ حکم دیا ہو کہ میری قبر پہ سجدہ کیا کرو، میری قبر پہ طواف کیا کرو، اور ہاتھ باندھ کے مجھ سے مدد مانگا کرو، اور مجھے آ کے پکارا کرو. ان کی کسی کتاب میں دکھا دو. انہوں نے تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں پہ لعنت بھیجی. خود کہتے ہو کہ 40 سال یہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی. وہ اللہ کی عبادت کرے تم اس کی عبادت کرو. اس سے بڑا تضاد ہے کوئی؟ لیکن بس دماغ میں ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم حق پہ ہیں. یہ وہابی ہیں، دیکھو جی ہمیں بزرگوں سے روکتے ہیں، اور سب سے مشکل میں ہم ہیں. دعا کریں اللہ ہماری مشکلیں حل کر دے. وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، اور یہاں والے کہتے ہیں یہ خود مشرک ہیں. سبحان اللہ. بہرحال حق والوں پر تو ہوتی ہے نا بات. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی آپ کے بارے میں فلاں یہ کہتے، اللہ کے بندے آخر درخت پہ پھل ہوگا تو کوئی پتھر مارے گا نا. ٹنڈ منڈ درخت کو بھی کبھی کسی نے پتھر مارا ہے؟ ہمیں مارتے ہیں، مارتے رہیں، ہم تو دعائیں دیں گے. ہم تو پتھر کا جواب پتھر سے کبھی نہیں دیتے، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے مفسر احمد کہتے ہیں کہ حسن لہم، شیطان نے ان کو بڑا نیک کام بنا کے دیا کہ بڑا اچھا کر رہے ہو، مٹاؤ ان کو جنہوں نے مجھ لڑا دیا ہے.
لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به وأطعمهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس. اس نے کہا تم جس کام کے لیے نکل رہے ہو یہ بڑا اچھا کام ہے. یہ دیکھو نا، جب سے مسلمان آئے ہیں انہوں نے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماں کو بیٹی سے لڑا دیا، تو ہم بڑے آرام سے باپ دادے کے دین پہ رہتے تھے. مٹا دو ان کو، یہ بڑا اچھا کام ہے. اور اچھا میں تمہیں بتا بھی دوں، آج تم سے کوئی جیت بھی نہیں سکتا. آج فتح تمہاری ہے، آج تم نے غالب آنا ہی آنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سن لو کہ میں جو تمہارے ساتھ ہوں. جس کے ساتھ شیطان ہو جائے جی، دعا کرو اللہ ہمیں شیطان کی سنگت سے بچائے، اللہ ہمیں اس کی وسوسے سے، اس کے حملوں سے، اس کے مکر سے محفوظ رکھے. وَنَفَعَهُمُ الْخَشِيَّةَ مِنْ أَنْ يُؤْتُوا فِي دِيَارِهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ بَنِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اور اس نے کہا کہ تم قبیلہ بنو بکر سے جو ڈر رہے ہو، فکر نہ کرو، میں بنو بکر کا سردار ہوں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں فکر ہے نا کہ تم بدر جاؤ گے، بنو بکر مکے پہ حملہ کر دیں گے، کوئی فکر نہ کرو، میں خود ہی تمہارے ساتھ ہوں. اور کیا چاہتے ہو پھر؟ اس کے بعد کہتے ہیں وذالک انہ تبدا لهم فی صورت سراقۃ بن مالک بن جوشم سید بنی مدلج کبیر تلک الناحیہ. اور وہ سراقۃ ابن مالک ابن جوشم کی شکل میں، جو اس بنی مدلج کے قبیلے کا بڑا تھا، بڑا سردار تھا، اس کی شکل میں آیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ تو بدر میں جنہوں نے مرنا تھا، جہنم میں جانا تھا، چلے گئے. جو بعد میں بچے تو کافی عرصے کے بعد سراقہ آئے مکے میں. سراقہ جب مکے میں آیا تو سارے وہ جو کافر ہوں جن کے ماں باپ دادے مارے گئے تھے نا، وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے آ کے سراقہ کو پکڑ لیا. اس نے کہا ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن ہمیں شکست تم نے دی ہے. اس نے کہا میں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کمال ہے، اس دن ہمارے ساتھ گئے اور پھر بدر سے بھاگ گئے. اور انہوں نے کہا بدبختوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کہاں تمہارے ساتھ گیا تھا. انہوں نے کہا تم نہیں ہمارے ساتھ تھے. اس نے کہا میں تو ان دنوں میں اپنے قبیلے سے باہر ہی نہیں گیا، میں تو کبھی مکے ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا پھر وہ کون تھا؟ اب مشورے کرنے لگے، سوچو جی وہ کون تھی، نہیں پتا کہ شیطان تھا. تو اس نے کہا میں تو نہ کبھی آیا نہ نکلا نہ تمہاری مدد کی، میں کہاں بھاگ گیا کہ تمہیں شکست دی. تو اس لیے مفسر فرماتے کہ اس کی شکل میں آیا تھا. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ أَنْهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. شیطان ان کو امیدیں دلاتا ہے، لیکن شیطان کے وعدے کیا ہے؟ دھوکہ ہی دھوکہ. قال بجری قال مزيات ما قال يوم بدر صار ابلیس برایته وجنوده وجنوده مع المشركين والقى في قلوب المشركين ان احدا لن يغلبكم واني جار لكم. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جس دن یوم بدر تھا اور مشرکین اپنی فوجیں لے کے نکلے تھے، تو ابلیس لعین بھی انسان کی شکل میں، سردار کی شکل میں اپنی فوجیں لے کے آ گیا اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو. اور آج کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، تمہاری اپنی طاقت بھی اتنی ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. مسلمان کتنی ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا لڑ سکتے ہیں. فلما التقوا ونظر الشیطان الى امداد الملائکہ نکص علی عقبیہ قال رجع مدبرا. اور جب وہاں پہنچ گئے، مقام بدر میں آ گئے، فوجیں آمنے سامنے ہو گئی اور ابلیس لعین نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، فرشتے آ گئے ہیں. اللہ نے تو مدد کر دی اپنے نبی پاک کی کہ فرشتوں کو بھیج دیا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی ابلیس جو ہے جن ہے، تو جن وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھو جن کو تو نظر آ رہا ہے جبریل، لیکن باقی کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے اس دھوکے میں نہ آ جایا کرو کہ میں جناب فلاں پیر کے پاس گیا، بس اس نے سائیں میرا اندر باہر کا سارا حال بتا دیا. یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ان کو جن بتاتے ہیں.
یہ مسائل کوئی مشکل دھوکہ دینے کے لیے ابلیس جو ہے نا بیٹھا ہے وہ اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ وہ تجربے کے ساتھ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کے احوال سے پہلے باخبر ہو جاتے ہیں. ان کے جو کارندے ہوتے ہیں نا شیاطین الانس والجن وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں سارے, وہ بھی بظاہر وہ بھی مرید بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے تم ملنے آئے ہو وہ بھی ملنے آئے ہیں. تو پھر ایک دوسرے سے شروع ہو جاتے ہیں, یار خیر ہے آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میرا لڑکا بڑا بیمار ہے, بڑی تکلیف ہے, بہت علاج کرایا ہے, بڑی دوائیں لی ہیں, ساری اسپتالیں کنگھال ڈالی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس مرشد کے پاس شفا ہے تو اسی کے پاس آئے ہیں بیماری کے لیے. اس نے کہا یار میرا بھی بیٹا بیمار ہے, میں بھی اسی لیے آیا ہوں. اچھا میں تمہاری سفارش کرتا ہوں کہ بلا لیں تمہیں. وہ کان میں کہہ آئے گا فلاں آدمی آ رہا ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے. وہ اندر گیا اور پھر نے کہا یار کیا ہے بیمار لے کے آ جاتے ہو, میں یہاں ہسپتال کھول کے بیٹھا ہوں. بس وہ تو پاؤں میں پڑ گیا. اس نے کہا سبحان اللہ, پیر جانی جان ہے, سب پتا ہے پیر کو. یہ سب فتنہ ہوتا ہے, یہ سب مکر ہے, یہ سارا دنیا کو گمراہ کرنے کے طریقے. اگر وہ بچہ مانگ رہا ہے تو تم اپنا دایاں پاؤں دروازے میں پہلے رکھنا, اگر بیماری کے لیے آئے تو بایاں پاؤں پہلے رکھنا, اور اگر وہ کوئی مصیبت مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو تھوڑا سا کھانس دے تو میں سمجھ جاؤں گا کیوں آ رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں سبحان اللہ پیر جناب, سبحان عالم اور سارا علم پیر کو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اتنے بڑے مکار ہوتے ہیں نا, اللہ معاف کر دے, اللہ تبارک و تعالی ان کے چکروں سے. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں, علم جفر کے ماہر ہوتے ہیں, یہ ہاتھ پیمسٹ کے ماہر ہوتے ہیں. آپ جا کے بیٹھیں گے تو وہ آپ کے چہرے سے, ہاتھ سے, ان سے, نام سے ذائچہ فوراً دماغ میں ضرب تقسیم. دیکھو نا ایک عالم سے آپ پوچھیں گے جی ایک بندہ مر گیا, 2 بیویاں چھوڑ گیا, 4 لڑکیاں چھوڑ گیا, 2 لڑکے چھوڑ گیا. ایک عالم کے دماغ میں تو کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے, 1 منٹ میں وہ بتا دے گا کہ اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا. ان کے دماغ میں بھی وہ کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے, شیطانی کمپیوٹر. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح العقیدہ رکھے اور توحید سنت پہ موت دے. اللہ تبارک و تعالی ان مبتدئین سے, خرافیین سے, مشرکین سے اور الذین یأکلون اموال الناس بالباطل, ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اب دیکھو کتنا بڑا چکر ہے. جب وہاں آیا تو جناب رجع مدبرن, پیچھے بھاگنے لگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا نا حارث ابن ہشام, اس نے پکڑا, اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ چھوڑو مجھے جانے. اس نے کہا اب کہاں جاتے ہو؟ تو اس کو سینے میں مارا شیطان نے, وہ تو وہاں جا پڑا. وہ تو جن تھا, شیطان کی طاقت کا کیسے وہ مقابلہ کر سکتا تھا؟ تو وہ کہنے لگے انی ارا ما لا ترون. قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس قال جاء ابلیس یوم بدر فی جند من الشیاطین معه رایته. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس بدر والے دن اپنا لشکر لے کے آیا, اس جھنڈا بھی پکڑا ہوا ہے. فی صورت رجل من بنی مدلج, فی صورت سراقۃ ابن مالک ابن جوشم, کہ وہ سراقہ کی شکل میں آیا. فقال الشیطان للمشرکین لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم. کہنے لگا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, میں بھی تمہارا مددگار ہوں. فلما اصطف الناس اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضة من التراب فرما بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. واقبل جبريل عليه السلام الى ابليس
فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيته فقال الرجل يا سراقة تزعم أنك لنا جار فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اب جب بدر میں دونوں فوجوں نے صفیں بنا لی تو میرے مدنی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے مٹھی اٹھائی، مٹی کی کنکریوں کی مٹھی اٹھا کے آپ نے پڑھا اور کافروں کی طرف پھینکا. شاہد الوجوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مٹی جو تھی سارے کافروں کے آنکھوں میں سروں میں ڈال دی، آنکھوں میں ڈال دی. اس لیے فرمایا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ظاہری طور پر تو محمد عربی سے آپ پھینک رہے ہیں، پہنچانے والے تو اللہ کی ذات ہے، آپ نہیں پہنچا سکتے، اللہ پہنچانے والے ہیں. اب جناب کہتی ہیں کہ جب وہ آئے ہم نے سامنے تو کافر بھاگے. وَأَقْبَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ. جبریل نے دیکھا ابلیس کھڑا ہے تو جبریل بھی ادھر آیا کہ چلو آج اس کو بھی پکڑو. تو جب ادھر آنے لگا اس نے دیکھا تو ایک کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑا تو ہاتھ کھینچا. اس نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تمہیں پتہ نہیں. انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جبریل کھڑا ہے تو ایک پر مارے تو سارے اٹھا کے پھینک دے. یہ تو کریے سدوم کو اٹھا کے آسمانوں تک لے گیا ایک پر، اس کے آگے کیا مشکل ہے. اور پھر اصل بات یہ تھی نا جی کہ شیطان کا جو کام تھا پورا ہو گیا نا، اس نے تو پہنچانا تھا نا وہاں. شیطان جب آپ سے گناہ کراتا ہے وہاں بھی یہی کہتا ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتی ہیں کہ شیطان کافروں سے، مسلمانوں سے، لوگوں سے کہتا ہے کفر کرو، اللہ کا انکار کرو، نہ شکرے بن جاؤ. اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے بابا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اسی طرح آدمی کو، عورت کو تیار کرے گا، مرد کو تیار کرے گا. جب وہ زنا کا منہ کالا کر لیں گے تو کہے گے یار بڑے لانتی ہو، مکے میں ایسا گناہ، بڑے برے ہو بھائی، بہت خبیث آدمی ہو. پھر لعنت بھی کرے گا الٹا. تو اس شیطان کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ گناہوں میں لے آئے، جب گناہ میں پڑ جائے تو خود پیچھے. اور اسی طرح یاد رکھیں جو بندے بھی ایسا کام کریں کہ تمہیں گناہوں میں لے جائیں، تمہیں معصیت میں لے جائیں، تو سمجھ لو کہ یہ شیاطین الانس ہیں. شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اس لیے پہچان لیا کرو. جو بندہ تمہیں کہ یار چلو آج حرم چلتے ہیں، نماز پڑھیں گے یا طواف کریں گے، سمجھ لو الحمدللہ اللہ نے اس کو مسلمان بنایا ہے، مجھے بھی دین کا رستہ لگا رہا ہے. اور جو بندہ کہ ابھی کہاں جا رہے ہو جی، او یار چھوڑو، نماز کا کیا ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، چھوڑ یار تو بھی مولویوں کے چکر میں آ گیا ہے. ہاں اچھا تو بھی تقریریں بہت سنتا ہے نا، تو بھی مولوی بن گیا نا. چھوڑ یار، کیا نماز کیا روزہ، بس مالک راضی ہو گیا تو بخش دے گا، ورنہ نماز روزے نہیں چھوڑاتے. آؤ بیٹھتے ہیں، بڑی اچھی فلم آئی ہے، اکٹھے بیٹھیں گے، دیکھیں گے، انجوائے کریں گے. اور میں نے کباب شباب بھی منگائے ہیں اور بپسی بھی سستی ملتی ہے، 2 بڑی بوتلیں لے لیں گے، نہا لو پینے کے بجائے. اب جناب یہ ہے کہ پھر جس آدمی نے کبھی اپنے ملک میں کھوتی پر بھی نہ بیٹھا ہو، کار پہ لے جاؤ، انڈا ہو پولینڈ کا، مرغی ہو ہالینڈ کی، بپسی ہو کسی USA کے ملک کی، سگریٹ ہو ولایتی، سامنے فلم چل رہی ہو، پھر وہ نماز پڑھنے کیوں آئے؟ ہاں جی کیوں آئے نماز پڑھنے کے لیے؟ لیکن سمجھ لینا کہ یہ شیاطین الانس ہیں جو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. جیسے جنوں میں شیطان ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان آیا شیطان باندھ دیے گئے. شیطان باندھ دیے گئے تو گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ باندھ دیے جاتے ہیں نا، برادری تو اس کی کھلی ہوئی ہے نا. وہ جنوں والے باندھے گئے نا، انسانوں والے تو کھلے ہوئے ہیں. 11 مہینے جو اس نے آپ کو پڑھایا ہے، شاگرد موجود ہیں، کیا ضرورت ہے استاد کی؟ 1 مہینہ استاد کو ریسٹ کرنے دو. اس لیے جو برائی کا سبق دے، سمجھ دو یہ شیطان کا بھائی ہے.
اور جو ہدایت کا سبق دے سمجھو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ حضور کی صحیح امت میں سے ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، دین کا کام کرے، سمجھ لو کہ یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے. اور جس کی صحبت میں تبدیلی آئے، بے نماز نمازی بن جائے، داڑھی منڈانے والا داڑھی والا بن جائے، سر ننگا پھرنے والا پگڑی والا بن جائے، جس کی نماز میں خشوع نہیں تھا خشوع آ جائے، حلال کھانے پہ آ جائے، زکوٰۃ دینے پہ لگ جائے، سمجھو یہ صحیح معنی میں اولیاء اللہ کی جماعت. اور جن کی صحبت میں آگے بندہ بگڑ جائے، سمجھو کہ یہ شیطانوں کی جماعت ہے، رنگ چاہے کتنا ہو. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں دین والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ بنائے جو اللہ کے محبوب ہیں، اولیاء اللہ ہیں. اللہ ہمیں ان کی غلامی، ان کی صحبت، ان کی محبت اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے. اسی لیے دعائیں نا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اس لیے یہ بڑا، اب دیکھو ابلیس نے جو دیکھا تو جناب بھاگا، اس نے کہا بس کھڑا ہو، اس کا کام بھی ہو گیا، بھاگنا ہی تھا اور کیا کرتا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال محمد بن اسحاق حدثنا الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس ان ابلیس لعنه الله خرج مع قریش فی صورت سراقة بن مالک بن جوشم فلما حضر القتال ورأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه فخر صعقا فقيل له ويلك يا سراقة على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله واللہ شدید العقاب. اب اس روایت میں کہ ابلیس جب آیا قریش کے ساتھ تو اس نے سراقۃ ابن مالک ابن جوشم کی شکل بنائی. فلما حضر القتال، جب جنگ کا وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے اترے ہیں مسلمانوں کی امداد کے لیے، نکس علی عقبیہ، اپنے الٹے پاؤں یعنی بھاگا پیچھے. وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں فتشبث به الحارث بن ہشام، حارث بن ہشام نے اس کو پکڑ لیا، اس کو الجھ گیا، پکڑ لیا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جو دھکا دیا نا تو حارث بن ہشام منہ کے بل دور جا گرا. اس نے کہا بھائی لگا، اس نے کہا سریقہ ہلاکت ہو تمہیں، اس وقت ہمیں چھوڑ رہے، یہ چھوڑنے کا وقت ہے. اس نے کہا چھوڑو، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نہیں پتا، بس مجھے جانے دو، میں ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. فقال محمد بن عمر الواقدی قال اخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما تواقف الناس اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس وإسرافيل في جند آخر ألف وإبليس قد صور في سورة سراقة بن مالك بن جوشم المدرجي يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب موقع آ گیا بدر کا اور لوگ صفیں آمنے سامنے ہو گئی تو حضور پاک کے تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہوئی اور اللہ نے حضور کو اسی نیند مبارک میں یہ دکھلایا. اور حضور پاک کی جب نیند مبارک کھلی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ صحابہ مبارک ہو، جبریل آ گئے. فی جبریل فی جند من الملائکہ، کہ دائیں طرف جبریل ہیں، بائیں طرف میکائیل ہیں اور قلب میں اسرافیل ہیں. اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ اتار دیے ہیں، فکر نہ کرو. وَإِبْلِيسَ قَدْ تَصَوَّرَ فِي سُورَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكَ بْنِ جوشم المدلجی، اور ابلیس جو تھا وہ جب سراقہ کی شکل بن کے آیا تھا
وہ لوگوں کو تدبیریں بتا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے فکر نہ کرو انہ لا غالب لکم اليوم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. تمہاری تعداد دیکھو 1000 ہے، مسلمان ہیں کتنے؟ 300 تو مسلمان ہیں سارے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ابصر عبدو اللہ الملائکہ تھا، جب اس کی نظر فرشتوں پہ پڑی، نکس علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا. وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، وتشبث بالحارث بن هشام وهو يرى انه سراقة لما سمع من كلامه فضرب في صدر الحارث وسقط الحارث. حارث نے پکڑنے کی کوشش کی کہ سراقہ ہے، اس نے جو مارا نہ جی تو حارث تو گر گیا. فانطلق ابلیس لا يرى حتى سقط في البحر ورفع ثوبه وقال يا رب موعدك الذي وعدتني. اس کے بعد جو بھاگا نا ابلیس لعین تو سمندر میں جا گرا، اور جہاں سمندر میں اس کو ڈر تھا نا جبریل آ رہا ہے پیچھے، تو وہاں جو گرا تو کہنے لگا اللہ میاں وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے نا پورا کرنا، مجھے دیر سے مارنا. اللہ پاک نے مہلت دے دی تھی نا کہ انذرنی الی یوم قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. تو کہا اللہ میاں بس آپ وہی وعدہ پورا کرو. سمجھا کہ ابھی آیا جبریل، اور جبریل کو اللہ حکم دے، پھر ابلیس کیا چیز ہے. کہتے ہیں کہ بھی وہ کپڑا اپنا اٹھا رہا ہے اور سمندر میں جا کے گر گیا. وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ذكرناه في السيرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ طبرانی نے بھی روایت نقل کی ہے اور اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے، جس کو میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے ذکر کر دیا ہے. تو اس واقعے کے اندر اور یہاں سے یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، یاد رکھو کہ ابلیس کو اللہ نے ایسی استدراجی قوتیں دی ہیں کہ وہ انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، وہ حیوانوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، وہ سانپوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ہر قسم کی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں. اس لیے علماء حقہ جو ہیں، علماء اہل سنت والجماعت، سلفن و خلفن، ان کی ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھ لو کہ آدمی اڑتا ہوا آ جائے، آدمی انگاروں پہ چلتا ہوا آ جائے، دریاؤں پہ چلتا ہوا آ جائے، لیکن اتباع سنت رسول اللہ نہیں ہے تو سمجھ لو دجال ہے یا شیطان ہے، یا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر قدم میں عین سنت نظر آئے. وہ مسئلہ ہے نا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی بندہ آیا، ایک دن 2 دن رہا، اجازت مانگی، فرمایا بھائی کیسے آئے؟ اور نے کہا جی میں نے سنا تھا آپ پیر ہیں، آیا تھا کہ بیعت کروں گا، لیکن میں نے تو کوئی کرامت شرابت دیکھی نہیں، کیونکہ ہمارے لوگ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں کہ کوئی شعبدہ دکھا دو بس یہ مرید، جھوٹے خواب سنا دو لوٹ لو. وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، تو وہ فرماتے تھے، ان کے ایک استاد تھے، وہ فرماتے کہ ہم جب بچے تھے پڑھتے تھے تو وہ ہمارے استاد پھر ہمیں سمجھاتے تھے کہ دنیا کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے. وہ کہتے تھے پیسہ ملتا ہے مکر سے، جب پیسہ ملے گا تو پھر شکر سے کھاؤ گے نا، پھر حلوے شلوے تب بنے گے نا، ورنہ تو سوکھی روٹی کھانی پڑے گی نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی لیے تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے جس میں، اور اسی طرح ایک کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، ایک بہت بڑے حنفی عالم نے لکھی ہے. اس میں جنات کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، یہ جو لوگ قبروں پہ نوراتے بیٹھتے ہیں، قبروں پہ جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفے پڑھتے ہیں، چلے کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو کہتے ہیں یہ تعویذ لے لو، بس یہ تعویذ منہ میں دبا کے کھڑے ہو جانا اور آنکھیں بند کر لینا، اور بالکل عین وہاں ابلیس کے نظارے ہوتے ہیں، وہ ان کو نظارے دکھاتے ہیں اور آدمی گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے بچائے. دیکھو نا، اندازہ کر لو کہ مشرکین مکہ ہے، مکہ سے جا رہے ہیں اور حضور نبی کے مقابلے پہ جا رہے ہیں تو شیطان آ گیا اور سردار کی شکل میں، سراقہ کی شکل میں، اور سارے سمجھے سراقہ ہے. آخر وقت تک حارث بن ہشام نے پکڑ لیا اور کہا بھائی لگا یا سراقہ، سراقہ کیا کر رہے ہو، کیوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟
یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں لگا نا کہ سراقہ ہے یا ابلیس ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، اس دھوکے میں کبھی نہ آنا. ایک چیز کو نظر میں رکھنا کہ استاد ہے، شیخ ہے، پیر ہے، اگر اتباع سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آمنا. تو خیر ان بزرگوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا صحیح کہیں کرامت شرامت تو دیکھی نہیں. انہوں نے کہا میرے بھائی کرامت تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، لیکن جتنے دن رہے ہو الحمدللہ فقیر کا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا بس ہمیں تو بابا یہی آتا ہے کہ سنت پہ چلو، اللہ رسول کے حکم پہ چلو، باقی کرامتیں شرامتیں ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہیں کہ ہم دکھا دیں. وہ تو اللہ چاہے تو کسی اپنے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیں اور چاہے تو نہ ظاہر فرمائیں. وہ دکھانے پہ آئیں تو دکھلا دیں اور نہ چاہے تو نہ دکھلائیں. بندے کے اپنے ہاتھ میں تھوڑی چیز ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ حضور کی محبت اور غلامی میں زندہ رکھے، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس یہ دعا کیا کریں. جی کے بعد لوگ جو ہیں قربانی کا گوشت خریدتے ہیں، قربانی کا گوشت بیچا جاتا ہے کیا؟ اللہ کے بندے قربانی کا گوشت تو بیچنا حرام ہے، خریدنے کا کیا مطلب؟ وہ تو ہے اسی لیے کہ بھئی آپ تیسرے حصے میں خود کھا سکتے ہیں، باقی خیرات کر کے مفت کھلا دیں. اگر کوئی بیچتا ہے حرام ہے، لیتا ہے حرام ہے، ناجائز ہے، وہ تو خیرات ہے. خیرات کے مال کو بیچنا شروع کر دے. کہتے ہیں جی کہ اکثر رواج یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں خطوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 کا عدد لکھتے ہیں. میرے بھائی ایک اصولی بات یاد رکھو کہ یہ سنت کے خلاف. میرے محبوب نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خط لکھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کافروں کو خط لکھا ہے تو پھر لکھا والسلام علی من اتبع الہدی. تو اس لیے یہ 786 لکھنا یہ لوگوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی بسم اللہ کا بے ادبی ہوگی اور وہ گرا دیتے ہیں، خط پھینک دیتے ہیں، پاؤں میں آ جاتا ہے. یہ تو بسم اللہ کا عدد لکھا گیا، گویا بسم اللہ بھی ہو گئی اور بسم اللہ کی بے عزتی اور توہین بھی نہ ہوئی. یہ مجرد خیالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدد جو 786 کا نکالا گیا ہے کہ بے کے 2 ہیں اور الف کا 1 ہے، یہ کس حدیث کا حکم ہے کہ اس کے عدد اتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ عدد ایسے ہیں؟ یہ بھی تو لوگوں نے بنائے ہیں نا. اچھا اگر پھر عدد سے ہی پکارنا ہے تو پھر آپ ایسا کریں نا جی کہ گھر میں میاں بیوی بیٹا بیٹی ہے، سب کے عدد نکال لو. کسی کو بولا 420 ادھر آؤ، 624 ادھر آؤ، 844 ادھر آؤ. پھر نام کیوں لیتے ہو؟ آسانی رہے گی نا، بڑے آرام سے. اچھا 8-10 بچے ہوں تو سب کے نمبر اپنے ہو جائیں گے، وجہ سے پکارو گے. اللہ کے بندے یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں. کہیں 99 لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ حضور پاک کے اسم مبارک کے عدد ہیں، کہیں 786 لکھ دیتے ہیں، کہیں کچھ لکھ دیتے ہیں. یہ اعداد، علم الاعداد جو ہے ان کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے. یہ ایک علم ہے جو بعد کے لوگوں نے بنایا ہے اور بعد کے لوگوں نے اس کو رواج دیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں. جی قرآن جب دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، تو اس کا معنی وسیلہ، اس کا معنی وسیلہ نہیں. یہ تو حضور کے لیے دعا مانگ رہے ہو، تم حضور سے مانگ رہے ہو. بھائی پہلے بات کو تو سمجھو. یہ دعا جو ہے تم حضور کے لیے مانگ رہے ہو یا حضور سے مانگ رہے ہو؟
یا اللہ سے حضور کا وسیلہ پکڑے. یہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے تم دعا مانگو کہ اللہ مجھے وہ مقام وسیلہ عطا فرمائے. وسیلہ مقام ہے جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہے، اور وہ کسی پیغمبر اور نبی کو نہیں ملے گا ما سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. تو یہ اس مقام کا نام ہے وسیلہ. یہ مانا نہیں کہ وسیلہ پکڑو. اصل مشکل یہ ہوتی ہے نا، یہ سارے مسئلے ایسے بنتے ہیں. ایک مولوی صاحب تو مر گیا ہے، اس کو کسی نے کہا کہ جی یہ وہابی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، یہ 11ویں شریف جو ہے پیران پیر کی، اس کا کوئی قرآن حدیث میں بھی ثبوت ہے؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو، قرآن میں. اچھا آگے ہوتی ہے ساری ہماری برادری ماشاءاللہ. انہوں نے کہا قرآن، ہم نے کہا قرآن میں احدہ عشرہ کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 11. اس نے کہا 11ویں زندہ باد. تو اس نے کہا قرآن میں آدھا عشرہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ جٹ بیچارہ کہا جی سبحان اللہ، دیکھو نا حضرت کی نظر کتنا ہے قرآن پر. سبحان اللہ. مفسر ہو تو ایسا ہو. آدھا عشرہ کوكباً، وہ قصہ ہے نا یوسف علیہ السلام کا خواب کا، تو حضرت نے وہ 11 جو مل گیا تو 11ویں نکال لی نا اندر سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو یعنی اللہ کے قرآن کو بدل دیا. ورنہ ایمان سے کہیں کہ عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے اور یوسف علیہ السلام کب پیدا ہوئے. خدا کے قرآن کو جو بدل ڈالیں اپنی بدعات کے لیے، ان کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ اب دعا یہ ہے، حضور کہتے ہیں میرے لیے مانگو اور یہ وسیلہ ثابت کر رہا ہے. اس سے بڑا کم عقلی کوئی ہے؟ اسی لیے حضور نے امت کو بتلایا، ورنہ حضور کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ایمان سے کہیں، ہمارا کیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرا مدنی اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ. تو ان کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے امت کے عقیدے کی صحت کے لیے فرمایا کہ ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا مانگو، تاکہ امت سیکھے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے مانگو، تمہیں اللہ کے سوا کسی غیر سے میری امت نہ مانگے. سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا امت پہ احسان کیا کہ جب تم 50 سال ہر اذان کے بعد دعا مانگو گے نبی کے لیے، تو نبی پاک بھی تو اللہ سے کہیں گے اللہ بھی یہ میرا امتی گناہ گار ہو کے میرے لیے 50 سال دعائیں مانگتا رہا ہے، اس کے حق میں میری بھی شفاعت قبول کر لو. تو یہ تو ہمارے بھلے کے لیے کہا گیا، اور اس سے کوئی وسیلہ ثابت کرے یہ غلط بات ہے. اللہ ہدایت دے. احادیث احاد جو ہوتی ہے نا، یہ مصطلحات الحدیث ہے، اور اس کا تعلق جو ہے اہل علم سے ہے. تم بلا وجہ جب لکھنا نہیں آیا چٹ میں تو سمجھو گے کیا کہ حدیث احاد کیا ہوتی ہے، متواتر کیا ہوتی ہے، مشہور کیا ہوتی ہے، اور حدیث حسن کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے، حسن لذاتی ہی کیا ہوتی ہے، حسن لغیر ہی کیا ہوتی ہے. تم ان مصطلحات کا کیا، تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو. یہ علماء کا کام ہے، اہل علم کے پاس جا کے یا تو باقاعدہ پڑھو جا کے کتاب. ایک آدمی کہتا ہے جی 15 مذہب ہے، لیکن علماء نے 4 مذہب اختیار کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ اختلاف میں نہ پڑ جائیں. جو کہتے ہیں اس سے پوچھو، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو یہی 4 سنے ہیں، ہمیں تو اور نہیں ملے. مراد کا سطور پر نظر پڑو تو وضو ٹوٹ جائے. یہ کون سی اردو ہے بھائی؟ یہ بنگالی کا بھی باپ ہے بھائی. کہتا ہے کہ مرد نے وضو کر لیا اور سطر پہ نظر پڑ گئی. نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کہ دیکھتے رہو وضو کے بعد. کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں جس کو وضو کر کے دیکھا جائے. کوئی عقل بھی کیا کرو میرے بھائی، ویسے وضو نہیں ٹوٹتا، پکا ہے، فکر نہ کرو. خیر میں اسنان من الذهب یجوز، جواز موجود ہے اس کا. باقی کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت نکالنا ہے، نکال جب جائز ہے، کوئی ضرورت نہیں، گل جائیں گے قبر میں خود بخود، فکر نہ کرو.
کچھ لوگ عورتیں بیچتے ہیں، وہ بہت بڑے غدار ہیں، اسلام کے بھی، دنیا کے بھی، قانون کے بھی۔ یہ لونڈی نہیں ہوتی کہ بیچتے ہیں، اس کی اپنی بیٹی بیچ دے تو لونڈی بن جائے گی۔ وہ تو جنگ کے بعد جو جہاد میں حاصل ہو، یہ تھوڑا ہے کہ لڑکیاں بیچ دو اور خریدنے والا کہ لونڈی حلال ہے۔ اگر اسی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور سبیل میں کھانا چل رہا ہے تو وہ کھا سکتا ہے، بالکل کھا سکتا ہے، اور مسافر کے لیے تو چاہے بڑا آدمی ہے، سفر میں آگے پیسہ نہیں رہا، وہ بھی کھا سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ ایک آدمی سے قرض لیا اور ان کی پیسوں سے میں نے حج کیا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں، شاید مجھے قرضہ بھی رشوت کے پیسوں سے دیا ہو، تو وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ تمہارا کیا گناہ ہے؟ تم نے قرض لیا، قرض واپس نہ اٹھاؤ، وہ رشوت کھانے والا جائے، لینے والا جانا ہے۔ تمہارا حج خیر ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، 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 کچھ نہیں ہوتا،